آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اگر درخت کو پہچاننا ہو تو اس کے پھلوں کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ درخت کیسا ہے. اسی طرح استاد کو پہچاننا ہو تو اس کے شاگردوں سے اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ اس کے شاگرد کیسے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت عطا فرمائی وہ ایسی خوبصورت اور ایسی زبردست جماعت ہے کہ جس صحابی کی بھی لائف کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر ہی ہمیں ایک ایسی فیسینیٹنگ پرسنالٹی نظر آتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف صحابہ کے جو مختلف مزاج بنائے ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی ایک لیگیسی سیٹ کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ امت میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ جب صحابہ کی لائف سنیں تو وہ کسی کی نہ کسی صحابی کے ساتھ ان کو ایک ریلیشن فیل ہوتا ہے، ایک نسبت فیل ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں ان صحابی کی سٹوری کے ساتھ، ان صحابی کی لیگیسی کے ساتھ. تو اسی لیے جس بھی صحابی کو آپ فالو کر لیں، جس کو بھی آپ اپنا آئیڈیل بنا کے اس کے مطابق چلیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ایسی زبردست تھی کہ وہاں پہ وہ ہیروز کی نرسری تھی. جو بھی اس صحبت میں آتا تھا وہ ایسی باکمال شخصیت بن جاتے تھے جن کی مثالیں جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے قائم. تو کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی. اور ان صحابہ میں 4 خلفائے راشدین تو ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ صحابی ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، اور اس طرح باقی اور صحابہ بھی تھے. تو اس لیے آج ہم حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی لائف کے بارے میں انشاءاللہ سنیں گے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی فزیک ایسی تھی کہ یہ درمیانے قد سے تھوڑا سا اونچا قد تھا اور خوبصورت تھے. بالکل ان کا وائٹ رنگ تھا لیکن ریڈش تھا، یعنی کہ اس میں سے سرخی مائل تھی. اور ظاہری طور پہ ان کا جو سینہ تھا چوڑا تھا تو بہت وجیح، بہت ہینڈسم تھے. اور یہ ان صحابہ میں سے تھے کہ جو کہ بڑی نوبل فیملی سے جن کا تعلق تھا. اور اچھا اکثر آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ شروع میں اسلام جو ہے جو صحابہ ایمان لے کر آئے تھے ان میں زیادہ تر یا سارے جو تھے وہ غریب صحابہ تھے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. اکثر ان میں سے ایسے تھے کہ جو کہ کریم بھی تھے، یعنی کہ قریش کی اور مکہ کی جو کریم تھی، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بھی کریم میں سے تھے. اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ سارے وہ تھے کہ جو، اور پھر اسی طرح ان میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ لوگ تھے جو کہ ایمان لانے سے پہلے بھی قریش بہت زیادہ ان کا آنر کیا کرتے تھے. اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بڑی ینگ ایج میں ہی بڑے زبردست اچیور تھے. تو انہوں نے اپنا بزنس سیٹ کیا تھا اور ینگ ایج میں ان کا اچھا خاصا بزنس تھا. آج تو خیر یہ ایک ایجوکیشن سسٹم ایسا عجیب سا ایک ایجوکیشن سسٹم بن چکا ہے کہ یہاں پہ 25-30 سال کے ہونے کے بعد بھی لوگ سٹیبل نہیں ہو رہے ہوتے، جبکہ صحابہ کی لائف میں ایسے نہیں تھا. 18-19-20 سال کے وہ اچھے خاصے بزنس میں اسٹیبلش ہو چکے تھے. تو خیر آئی ایم ناٹ اگینسٹ اٹ، لیکن بہرحال اپنی اولادوں کو جلد سے جلد سٹیبل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ ان صحابہ میں سے تھے جو بہت ارلی ایج میں ہی سیٹلڈ ہو چکے تھے، ویل سیٹلڈ تھے. اور پھر ان کا جو بزنس تھا یہ اس کے سلسلے میں مکہ سے بصرہ بھی جایا کرتے تھے. تو ان کا ایمان لانے کا واقعہ بڑا زبردست ہے. تو ایک دفعہ یہ اپنے کسی بزنس ٹور پہ بصرہ گئے ہوئے تھے. جب بصرہ گئے ہیں تو وہاں پہ مارکیٹ میں ایک
راہب تھا، اس راہب نے نا آواز لگانی شروع کی کہ لوگوں تم میں سے کوئی حرم سے آیا ہے؟ تو یہ جو مکہ مکرمہ ہے تو اس کو حرم پاک کہتے ہیں. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ اس وقت وہیں پہ تھے. انہوں نے یہ اس کے پاس کے راہب کے اور کہا کہ میں وہیں سے ہوں، میں ادھر سے ہی آیا ہوں. تو اس راہب نے پوچھا کہ کیا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا؟ تو وہ جو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اس راہب نے کہا کہ اچھا تم جا کے پتہ کرنا کہ اسی مہینے میں انہوں نے ان کا ظہور ہونا ہے اور اسی مہینے میں انہوں نے اعلان کرنا ہے. پرانی کتابوں میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی گئی. تو اتنی واضح بشارت تھی کہ ایک تو نام بھی احمد جو نام تھا وہ ان کتابوں میں تھا، اور پھر جس مہینے میں ظہور ہونا تھا اس مہینے کا بھی تذکرہ تھا. اتنی کیلکولیشن راہبوں نے کی ہوئی تھی. تو جب اس نے یہ بات کی ہے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بڑا حیران ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت حالانکہ مجھے بزنس کی بہت نیڈ تھی، لیکن جیسی میں نے یہ بات سنی نا تو میں نے اپنے سارے اونٹ اور سب کچھ جو ہے نا وہ بس اس کو سمیٹ کے میں نے واپسی کا سفر کیا. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کی کوئی عجیب بات ہوئی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ محمد بن عبداللہ جو ہے نا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو یہ جو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے تھے، برادری کے تھے. تو جیسے ہوتا ہے نا انسان کہتے ہیں یہ ہماری برادری کے ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں. ان کا تعلق بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھا، ان کی برادری سے تھا. تو دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نسبت حاصل تھی کہ وہ ہر وقت اس غم میں لگے رہتے تھے کہ جیسے کیسے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی جائے. تو وہ نوٹ کرتے تھے کہ اچھا میں کس کو دین کا پیغام دے سکتا ہوں. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کے دین کی بات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. تو انہوں نے وہ بصرہ کا پورا جو واقعہ تھا راہب والا وہ بتایا. تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنا تو خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ I will take you to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ادھر لے کر جاتا ہوں اور آپ ان کو پورا اپنا یہ واقعہ سنائیں تو وہ خوش ہوں گے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو یہ پورا واقعہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان کو سنایا، اور جب یہ پورا واقعہ سنا دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور پوچھا کہ طلحہ آپ کا ایمان لانے کا ارادہ ہے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فوراً اسی وقت مسلمان ہو گئے. یہ ان صحابہ میں سے تھے جو بہت جلدی مسلمان ہوئے تھے. اللہ کی شان، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت کی برکت تھی. تو معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے تو چونکہ یہ قریش مکہ میں بڑے اہم تھے تو ان پر بھی ظلم شروع ہو گئے. تو ایک موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو ان کے خاندان والوں نے ایک ہی رسی کے ساتھ باندھ دیا اور ان پر ظلم کرنے لگے. تو اس لیے ان کو ایک دوسرے کے ساتھی سمجھے جاتے تھے، قرینین ان کو کہا جاتا تھا. اور جو ان کی والدہ تھی نا وہ بہت سخت عورت تھی، انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیا. تو وہ کیا کرتی تھی کہ وہ ان پہ بہت ظلم کرتی تھی. اصل میں ان کی خواہش یہ تھی، وہ یہ جانتی تھی کہ طلحہ جو ہے وہ شروع سے ہی بہت ذہین تھے، انٹیلیجنٹ تھے، پھر وجاہت، حسن و جمال، بہت ہینڈسم تھے، ویلدی تھے، امیر، سب کچھ تھے. تو وہی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آنے والے ٹائم میں نا یہ قریش کے سرداروں میں سے ہوں.
تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو جو والدہ تھی انہوں نے بہت سخت ظلم کیا، بہت ظلم کیا۔ تو ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں صفا مروہ کے درمیان صحیح کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ہاتھوں کو باندھ کے اس کی گردن کے ساتھ باندھا گیا، اور پیچھے ایک عورت ہے جو کہ اس کو مارتی جاتی ہے اور ساتھ جو ہے نا وہ ذلیل کرتی جاتی ہے، اس کو گالیاں دیتی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ طلحہ ہیں، اور یہ جو پیچھے عورت ہے یہ ان کی والدہ ہے، یہ ان کی تذلیل کر رہی ہے تاکہ کیونکہ یہ دین سے پھر گیا ہے، کیونکہ وہ تو اس کو اپنا دین کہتے تھے نا۔ لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اسی طرح سے اسٹیٹ فاسٹ تھے، اور یہ سابقون الاولون میں سے تھے، جو شروع میں لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں سے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت کلوز رہتے تھے، اور بہت ظلم و ستم انہوں نے برداشت کیے۔ اور پھر جب ہجرت ہوئی ہے، اور ہجرت کے موقع پہ جب ہجرت کے بعد جب یہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں، تو وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ تو غزوہ بدر کے موقع پہ یہ شریک نہیں ہو سکے تھے۔ وہ واقعہ بھی ایسا ہے کہ کیونکہ غزوہ بدر کا جو موقع تھا وہ اس طرح پیش آیا تھا کہ ابو سفیان جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ایک قافلہ لے کر آ رہے تھے شام سے، اور وہ قافلہ جو تھا وہ مکہ جانا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اپوائنٹ کیا تھا کہ وہ اس قافلے کے پیچھے پیچھے رہیں اور وہاں سے خبریں پہنچاتے رہیں کہ وہ قافلہ کہاں ہے، کہاں تک پہنچا ہے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ اس گروپ میں تھے جو کہ اس قافلے کو فالو کرے تھے، جبکہ دوسری طرف غزوہ بدر کا مارکا پیش آ گیا تھا۔ تو جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس آئے تھے تو اس وقت تک غزوہ بدر ہو چکی تھی۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو اس کا بہت وہ افسوس بھی ہوتا تھا کہ میں غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکا، کہ بظاہر جو غزوہ بدر تھی وہ بہرحال ایک بہت بڑی فائٹ تھی اور جس کی نسبت بہت اونچی ہے۔ تو غزوہ احد کے موقع پہ یہ شریک ہوئے تھے، نہ صرف شریک ہوئے تھے بلکہ غزوہ احد کے موقع پہ انہوں نے بڑی زبردست ایک لیگیسی سیٹ کی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ جب غزوہ احد کے موقع پہ جب پہلے مسلمانوں نے حملہ کیا تو اس وقت کفار کے پیر اکھڑ گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز جو تھے وہ ایک پہاڑی پہ کھڑے کیے ہوئے تھے کہ کہیں کفار اگر گھوم کے آئیں اور پہاڑی سے حملہ کریں تو پہلے سے پتہ چل جائے۔ تو اس وقت جب کفار جو تھے وہ پیچھے کی طرف پسپا ہو گئے تو وہاں سے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور وہ مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے، جبکہ کفار جو تھے انہوں نے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں، چونکہ اس وقت تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کے لشکر کو لیڈ کرے تھے، تو پیچھے سے حملہ کر دیا، تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت ٹف ٹائم ملا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی بہت شدید کفار کی طرف سے حملے ہوئے۔ ان حملوں کے موقع پہ کچھ صحابہ ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیلڈ کی طرح تھے، ان میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وار ہوتے تھے تلواروں کے، تیروں کے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنے جسم کو ڈھال بنا کے وہ تیر روکا کرتے تھے، جسم کو ڈھال بنا کے تلوار کے وار، نیزوں کے وار ایسے روکا کرتے تھے۔ تو اتنا زیادہ تیروں کو انہوں نے روکا، اور اسپیشلی ایک ہاتھ جو تھا نا، تو جب کوئی تیر آتا تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے وہ ہاتھ کر دیتے، تو وہ تیر جو تھا وہ ان کے ہاتھ پہ لگا، تو اس طرح ان کو بہت زخم آئے۔ اور پھر ایک موقع پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گڑھے میں گرے تو اس وقت بھی یہ ایک ہاتھ سے لڑ رہے ہوتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا رہے ہوتے تھے، ایسی جان نثاری تھی۔ تو ایک موقع پہ جگہ روایت میں ایسے بھی آتا ہے کہ احد کے پہاڑ پہ نا ایک غار تھا، لیکن اس غار میں اندر جانے کے لیے ایک پتھر تھا، اس کے پتھر پہ چڑھ کے جانا پڑتا تھا۔ تو مسلمان جو تھے وہ پیچھے ہوتے ہوتے اس طرف جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غار پہ چڑھنا تھا، تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے
وہ اتنے زخمی ہونے کے باوجود وہ جھکے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ میرے اوپر چڑھ کے آپ اندر غار میں چلے جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا طلحہ آپ کا کیا ہوگا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری فکر نہ کریں، بس آپ میرے اوپر چڑھیں اور آپ اندر چلے جائیں تاکہ آپ سیو ہو جائیں. تو اس طرح حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ایسے حفاظت کر رہے تھے اور اتنے زخم کھائے تھے کہ ان زخموں میں بالکل نڈھال ہو کے گر گئے تھے. تو ایک موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس طرح لڑتے لڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی حفاظت فرما رہے تھے. تو اس موقع پہ بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ٹھہرے، وہاں رکے، تو فوراً جو ان کے منہ سے نکلا وہ یہ نکلا کہ اوجب طلحہ، کہ طلحہ پہ جنت واجب ہوگی. تو ایسی زبردست حفاظت کی تھی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ہی انہوں یعنی کہ کفار کا حملہ تھوڑا سا ہلکا ہوا تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ طلحہ کو دیکھیں، ان کا خیال کریں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جو کہ زخموں میں بالکل ایسے گرے ہوئے تھے اور اتنا خون بہہ چکا تھا کہ لگتا تھا کہ شہید ہو گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے ان کو سہارا دیا اور اس وقت جب ان کے زخم گنے گئے تو تقریباً 80 کے قریب زخم تھے جو ان کے جسم پہ آئے ہوئے، تلوار، نیزے اور تیروں، اتنے زخم. 80 زخم مطلب ایسے لگتا ہے کہ شاید پورا جسم ان کا چھل نہیں ہوا ہو. تو اس طرح انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بن کے حفاظت کی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ احد کا میلہ تو طلحہ نے لوٹ لیا تھا، یعنی کہ ایسی جان نثاری دکھائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور ایک ہاتھ جو تھا ان کا وہ تقریباً یعنی کہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا جس سے وہ تیروں کو اور تلواروں کو اور نیزوں کو روکتے تھے. تو پھر جب غزوہ احد سے واپسی ہوئی تو ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کہ شاعر تھے ان کو کہا کہ آپ کہ حسان آپ طلحہ پہ اشعار لکھو. سبحان اللہ، طلحہ کی شان پہ اشعار لکھو. تو جس کی تعریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہو کہ ان کی تعریف میں اشعار لکھو. سبحان اللہ. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے اس کے بعد ہر غزوے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور اسپیشل باڈی گارڈز کے طور پہ قریب قریب رہتے تھے. اور سخاوت اتنی زیادہ تھی کہ کثرت سے مال خرچ کیا کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بہت بے چین گھر میں پھر رہے تھے، ادھر ادھر پھر رہے تھے بہت اضطراب کی حالت میں. تو ان کی جو اہلیہ تھی، ان کی ایک اہلیہ جو تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بھی. تو ان کی جو اہلیہ تھی انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں اتنا مضطرب ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں میرے پاس مال بہت اکٹھا ہو گیا ہے تو مجھے فکر اس بات کی ہے کہ پتہ نہیں آخرت میں ہمارے لیے کچھ حصہ ہے بھی یا نہیں ہے. اتنا جو مال اکٹھا ہو گیا ہے تو میں یہ پریشان ہو رہا ہوں کہ کہیں ہم قبول ہوں گے بھی یا نہیں ہوں. سبحان اللہ. صحابہ ایسے تھے کہ وہ دنیا سے، مال سے ایسے گھبراتے تھے کہ کہیں ہمیں سارا اجر اس دنیا میں تو نہیں مل گیا. اور آج ہمارا حال الٹا ہے، ہم چیک یہ کرتے ہیں کہ اچھا ہمارے پاس جتنا مال ہے، جس کے پاس جتنا مال ہے، جتنی دنیا ہے، شاید اللہ اسے اتنا راضی ہے. جبکہ صحابہ جو تھے وہ ڈرتے تھے، ان کا معاملہ الٹا تھا کیونکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ کہیں ہمیں ایسا تو نہیں کہ آخرت میں ہمارا حصہ نہ ہو. تو اس طرح پریشان پھر رہے تھے. تو جب انہوں نے یہ بات کہی، بہرحال ان کی اہلیہ بھی باکمال تھی، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کی مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں. تو فوراً حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ خوش ہوئے،
انہوں نے کہا کہ اصل میں اسی بات سے پریشان تھا کہ میں سارا مال تو صدقہ کر دوں، لیکن پیچھے آپ کی طرف سے کیا ری ایکشن ہوگا، کیونکہ مرد جو ہوتے ہیں وہ جتنا بھی دین کا کام کر رہے ہوں، جب تک ان کو گھر سے سپورٹ نہ ہو تو وہ کام نہیں کر سکتے، ان کو کہیں نہ کہیں مشکل ہوتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، لیکن میں اصل میں پریشان اور مضطرب اسی وجہ سے تھا کہ آپ کا اس پہ کیا ری ایکشن ہوگا۔ تو جیسی ان کی طرف سے یہ بات ملی تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے 4 لاکھ ریال مسلمانوں میں اسی وقت صدقہ کر دیا۔ پھر اسی طرح ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی دن میں 1 لاکھ ریال صدقہ کیے، جبکہ اسی دن میں ان کے کپڑے میں پیوند لگا رہی تھی۔ یعنی کہ صحابہ کی ایسی خوبصورت ایکسیلنس تھی کہ اپنی ذات کے لیے قناعت کو پسند کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے بالکل سادگی کو پسند کرتے تھے، جبکہ جب دینے کی باری آتی تھی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری ہوتی تھی تو کھلے دل کے ساتھ خرچ کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ایک اور موقع پہ انہوں نے ایک ہی وقت میں 7 لاکھ ریال جو تھے وہ بھی مسلمانوں کے لیے خرچ کیے، صدقہ کیے۔ پھر ایک دفعہ ایک زمین بیچی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، اور وہ بھی 7 لاکھ ریال میں بیچی، تو وہ بھی وہیں بیٹھے بیٹھے جہاں پیمنٹ ہوئی ادھر ہی بیٹھے بیٹھے وہ بھی ساری صدقہ کر دی۔ اتنی زیادہ سخاوت تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے پانی پینے والا ایک کنواں جو ہوتا ہے وہ خریدا، تو اس خوشی میں تمام صحابہ کی دعوت کی، اور جو دعوت میں آئے ان کو بہت پرتکلف کھانا کھلایا، بڑی زبردست دعوت کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تعریف کی کہ طلحہ، اللہ نے آپ کو بہت فیاضی سے نوازا ہے۔ تو جس کی فیاضی کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دیں تو ان کا کیا مقام ہوگا۔ تو اس لیے دنیا سے اتنا بے رغبت تھے، اور معاملہ ایسا تھا کہ جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے اتنا ہی آتا تھا، جیسا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ انسان اکثر جو صدقہ نہیں کر رہا ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا مال کم ہوگا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھا کے دیتے ہیں۔ تو کثرت سے صدقہ کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ان کے اخلاق بہت اچھے تھے۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب یہ کسی سے بات کرتے تھے تو پوری طرح اس کی طرف رخ کر کے متوجہ ہو کے بات کرتے تھے، جس کو کہتے ہیں نا کہ پوری اٹینشن دینا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ پھر اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے جب طلحہ کے ساتھ سفر کیا تو پھر مجھے ان کے بہت ساری ایسی صفات تب میرے سامنے ان کی کھلی کہ یہ سفر کے دوران اپنے سے زیادہ اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو پھر ایک اور ان کے اخلاق کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے کہ جو غزوہ تبوک کے موقع پہ پیچھے رہ گئے تھے۔ 3 صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، ان میں سے کعب بن مالک جو تھے یہ بھی تھے۔ تو چونکہ یہ پیچھے رہ گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوشل بائیکاٹ کا حکم دے دیا تھا کہ صحابہ ان سے کلام نہیں کرتے تھے۔ تو تقریباً کچھ 45-50 دن نہ ان کے ایسے گزرے جو بہت ٹف تھے۔ تو جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو جب یہ مسجد نبی شریف آئے تو یہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کو میں دیکھتا تھا تو بہت خوش تھے ہم توبہ قبول ہونے پہ، میری طرف دیکھ کے مسکراتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے نا، وہ جس طرح سے اٹھ کے مجھے گلے ملے اور جس طرح انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، وہ کہتے ہیں ساری زندگی میں ان کا وہ ملنا، اتنی گرم جوشی سے ملنا، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ تو ایسا ہوتا ہے جب انسان غم میں ہوتا ہے نا، تو غم میں جب آپ کسی کو حوصلہ دیتے ہیں، کسی کے ٹف ٹائم میں اس کو حوصلہ دیتے ہیں، اس کا سہارا بنتے ہیں، تو وہ انسان ساری زندگی نہیں بھولتا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ایسے۔ پھر اسی طرح ایک صحابیہ تھی، ان کا نام تھا حضرت ام ابان رضی اللہ عنہ۔
تو یہ جو صحابیہ تھیں یہ خوبصورت بھی تھیں، خوبصیرت بھی تھیں، تو ان کو بہت سارے صحابہ کی طرف سے نا ان کو رشتے آتے تھے، نکاح کے پیغام آتے تھے، لیکن یہ انہوں نے بہت سارے رشتے ٹکرائے، یعنی کہ ایکسیپٹ نہیں کیا. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے نا جب ان کی طرف پیغام بھیجا تو انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا. تو جو قریبی لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا پیغام کیوں ایکسیپٹ کیا، باقی اتنے لوگوں کے آئے تو آپ نے ان کا ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے بڑی خوبصورت بات بتائی. انہوں نے کہا کہ اصل میں الحمدللہ، انہوں نے کہا کہ اصل میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو بہت قریب سے جانتی ہوں، اور ان کے اخلاق جو ہے نا، ان کے اندر کچھ صفات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے پتہ ہے کہ یہ بیسٹ ہسبینڈ ہے، اس لیے میں نے ان کا جو پیغام ہے وہ قبول کیا، ایکسیپٹ کیا. تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا ایسی کون سی خصوصیات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ نے ان کو سلیکٹ کیا. تو اب یہ بڑی سننے والی بات ہے کہ جب بھی کہ جس بندے کے اندر یہ خصوصیات ہوں تو دنیا کا بیسٹ ہسبینڈ ہوتا ہے. اور ہسبینڈ سلیکشن کے لیے یہ کرائٹیریا بہت اچھا ہے کہ آپ نے کبھی بھی کوئی رشتہ دیکھنا ہو تو یہ وہ خصوصیات ہیں جن کو دیکھنا چاہیے. تو پہلی چیز جو انہوں نے بتائی کہ ان کے اندر بہت اچھی ہے وہ یہ کہ جب گھر داخل ہوتے ہیں تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی. تو اس لیے جتنے بھی ہسبینڈز ہوتے ہیں، جتنے بھی مرد ہیں، جب بھی وہ گھر داخل ہوں تو مسکراتے ہوئے داخل ہوں، کیونکہ گھر والے سارا دن ان کا انتظار کرتے ہیں، اور اس وقت بھی اگر وہ منہ بنا کے داخل ہوں تو گھر والوں کا موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ان سے زیادہ غم اور ان سے زیادہ معاشرے کا اور امت کا پریشر تو کسی نے نہیں لیا. تو جب وہ بھی گھر میں مسکرا کے داخل ہوتے تھے تو ہمیں بھی عادت اپنانی چاہیے. دوسری خصوصیت جو انہوں نے بتائی وہ یہ کہ جب یہ گھر سے جاتے ہیں تب بھی مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، آتے ہیں تب بھی مسکراتے ہوئے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جاتے ہیں تب بھی مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، اور اچھی طرح سے مل کر جاتے ہیں. تو اس لیے کیونکہ اگر منہ بنا کے کوئی گھر سے جائے تو گھر والے بھی پریشان رہتے ہیں سارا دن. تو اس لیے اگر اچھے طریقے سے مل کے جائیں تو گھر والوں کا موڈ بھی خوش رہتا ہے. اور تیسری خصوصیت جو انہوں نے بتائی وہ یہ بتائی کہ جب ان سے مانگا جائے تو بخل نہیں کرتے. تو اس لیے علماء بتاتے ہیں کہ جب بھی گھر والے جو ہے نا وہ کوئی چیز مانگیں تو انسان کی جتنی استعداد ہو اس کو کھل کے اس پہ خرچ کرنا چاہیے. کئی لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اس کو گن گن کے کرتے ہیں. تو ایک اللہ والے تھے، وہ فرماتے تھے کہ جو گھر والوں پہ گن گن کے خرچ کرتا ہے تو اللہ بھی پھر اس کو گن گن کے ہی دیتے ہیں. تو اس لیے کھلے دل کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے. تو فرماتی تھی کہ جب ان سے مانگو تو بخل نہیں کرتے، یعنی کہ کھلے دل کے ساتھ دیتے ہیں، خوش ہو کے دیتے ہیں. کئی لوگ دے دیتے ہیں لیکن خوشی سے نہیں دیتے، وہ بھی غلط ہے. اور اگر نہ مانگو تو دیر نہیں کرتے، یہ چوتھی خصوصیت تھی. یعنی کہ اگر کوئی بیوی نہ بھی مانگے تو ہسبینڈز کو چاہیے کہ وہ خود خیال رکھیں کہ اچھا ان کو اس ٹائم کس چیز کی ضرورت، اور خود سے خرچ کریں. یہ نہیں کہ بس اب اسی چیز کا انتظار کریں کہ مانگے گی تو میں دوں گا، یہ بھی غلط ہے. تو فرماتی تھی کہ اگر نہ مانگیں تو دیر نہیں کرتے. پھر پانچویں خصوصیت بتائی کہ ان کے چھوٹے چھوٹے سے کام جو ان کے کیے جاتے ہیں اس پہ شکریہ ادا کرتے. سبحان اللہ. کہ گھر والے آپ کو کھانا دیں آپ اس پہ شکریہ ادا کریں، آپ کے کپڑے دھو کے دیں شکریہ ادا کریں، استری کر کے دیں شکریہ ادا کریں. اس سے گھر والوں کو حوصلہ بھی ہوتا ہے اور ان کا دل بھی خوش ہوتا ہے. سارا دن گھر میں محنت کرتی ہیں، گھر کی چیزوں کو سنبھالتی ہیں، تو دو لفظ شکریہ کے ادا کرنے سے ان کا دل بڑھ جاتا ہے. تو فرماتی تھی کہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے کام کیے جائیں تو اس پہ شکریہ ادا کرتے ہیں. اور چھٹی صفت بتائی کہ اگر لغزش ہو جائے تو معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے، فوراً سے معاف کر دیتے. یعنی کہ اگر گھر والوں سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو یہ نہیں کہ اب آپ اس کو ذلیل کریں خاندان والوں کے سامنے دوسروں کے سامنے.
انسان ساری ہیں، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن معاف کرتے وقت دیر نہیں کرنی چاہیے. تو فرماتی تھیں کہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے. سبحان اللہ. تو یہ خصوصیات ان کے اندر تھی. تو کہتی ہیں کہ ان خصوصیات کی وجہ سے میں نے ان کا جو رشتہ ہے نا فوراً سے ایکسیپٹ کر لیا. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ جب خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو خلافت تھی، تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالا تھا تو اس وقت ہی بہت سارے جو چونکہ فتنے تھے وہ اکٹھے ہوئے تھے. اب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے نا، یہ ان صحابہ میں سے تھے کہ جو مسائل کا اور ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے تھے. تو یہ جو سترے کا مسئلہ ہے نا کہ ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں تو کوئی آگے سے نہ گزر جائے، تو اس کے لیے ایک مسئلہ یہ کہ آپ ایک چھوٹا سا سترا آگے رکھ لیں، تو پھر اگر کوئی گزر بھی جائے تو آپ کی نماز میں خلل نہیں آتا. تو یہ سترے کا مسئلہ بھی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سے نماز پڑھا ہوتا ہوں تو میرے آگے سے کوئی جانور یا کوئی ایسی چیزیں گزرتی ہیں تو میں کیا کروں، میری نماز میں خلل تو نہیں ہوتا؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آپ ایک ایسی چیز اپنے آگے رکھ لیا کریں. تو ایک موقع پہ، بلکہ اتنے فیاض تھے کہ ایک موقع پہ انہوں نے، ان کے گھر نا بہت مہمان بھی آ کے رہا کرتے تھے، تو ہر ایک کی یہ خدمت کیا کرتے تھے، مہمانوں کی بھی بہت خدمت کرتے تھے. ایک دفعہ کچھ مہمان ان کی طرف آ کے رہے، ان میں ایک مہمان ایسا تھا کہ جو شہید ہو گیا، ان کے مسلمان تھے اور کسی غزوے کے موقع پہ غالباً شہید ہو گئے. اور جو دوسرے تھے وہ تقریباً جو ہے نا وہ 1 سال بعد وہ بھی دنیا سے چلے گئے. تو انہوں نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ یہ اور ان کے مہمان جو ہے نا یہ جنت کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور اندر سے ایک شخص آیا ہے، وہ پہلے اس مہمان کو لے کے گیا ہے جو کہ شہید نہیں ہوئے تھے، جو بعد میں دنیا سے گئے تھے، ان کو جنت میں لے کر گیا. اور پھر اس کے بعد وہ شخص ایک اور مطلب اندر سے وہ شخص آیا جنت سے، اور پھر اس مہمان کو لے کے گیا جو شہید ہوا تھا. اور پھر تھوڑی دیر بعد آیا اور ان کے پاس آ کے کہا کہ آپ کا بھی وقت نہیں آیا، آپ اپنے وقت پہ آئیے گا. تو جب ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے یہ مسئلہ، یہ خواب جو تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ وہ جو پہلے جن کو جنت میں لے جایا گیا ہے وہ بعد 1 سال زیادہ زندہ رہے، تو انہوں نے 1 سال زیادہ نمازیں پڑھی، انہوں نے 1 سال جو ہے نا وہ زیادہ مطلب رمضان کے روزے رکھے، رمضان بھی ان کو ایک زیادہ ملا، نیکیاں بھی زیادہ کی، اس لیے ان کو پہلے جنت میں داخل کر. سبحان اللہ. یہ جو زندگی ہے نا یہ ایک غنیمت ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت جاننا چاہیے. آپ دیکھیے کہ ان کی ایج 1 سال زیادہ تھی اور وہ پہلے جنت میں چلے گئے کیونکہ انہوں نے نیکی زیادہ کری. تو ایک عالم ہے نا وہ بتاتے تھے کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، کہ یہ جو جتنی زندگی ہے اس کو غنیمت جانے. وہ ویسٹ میں کانسیپٹ ہے یولو کا، یو اونلی لیو ونس. وہ اس کانسیپٹ کو اس لیے یوز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک ہی زندگی ہے، جتنا چاہو انجوائے کر لو. اچھا مسلمان بھی یہی کانسیپٹ رکھتا ہے کہ زندگی ایک ہی ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہی زندگی ہے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آخرت کما لو. وہ اس کانسیپٹ پہ زندگی گزارتے ہیں. تو اس لیے زندگی کے لمحوں کو بھی غنیمت جاننا چاہیے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ چونکہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس وقت خلافت سنبھالی تھی تو اس وقت بہت زیادہ فتنے تھے. تو چونکہ مسلمانوں کا ایک گروپ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے پہلے ان لوگوں سے بدلہ لیا جائے، جبکہ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ تھے کہ جو یہ کہتے تھے
کہ بالکل بدلہ تو لینا ہے، کیونکہ سارے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ابھی تھوڑا سا ہم پاور پکڑ لیں، تھوڑا سا ہم سٹیبل ہو جائیں، پھر بدلہ لیں گے۔ اس وقت بدلہ لیں گے تو وہ لوگ، وہ بھی اس وقت پاور میں ہیں، تو اس وقت بدلہ لینا مناسب نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ایک چھوٹا سا اختلاف تھا، لیکن اس اختلاف کو جو اندر منافقین تھے اور جو دشمن تھے، جو سازشی لوگ تھے، انہوں نے بہت بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ فوجیں مسلمانوں کی دو بن گئی اور آپس میں لڑائی ہونے لگی۔ تو اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی تھے، غالباً حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تھے، یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ اس وقت ام المؤمنین جو تھیں وہ مکہ مکرمہ گئی ہوئی، غالباً حج کے لیے یا عمرے کے لیے یا کس کے لیے۔ تو جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے جا کے کہا کہ دیکھیں آپ امت کی ماں ہیں، تو جب دو بیٹوں میں لڑائی ہو جائے تو ماں کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی آپس میں صلح کروا دیں۔ تو مسلمانوں کے دو گروہ جو ہیں وہ آپس میں صف بندی ہو رہی ہے، لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ امت کی ماں ہیں، آپ آگے بڑھیں اور آپ ان کی صلح کروا دیں تاکہ یہ خون ریزی نہ ہو، یہ خون خرابہ نہ ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھیں تو وہ اس بات کو سمجھ گئی، انہوں نے کہا بالکل مسلمانوں کا خون نہیں بہنا چاہیے۔ تو وہ جو تھیں وہ پھر کچھ صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچی، تو ان کی جو نیت تھی وہ اصل میں صلح کروانے کی تھی کہ لوگ ان کا حیا کریں گے اور صلح ہو جائے گی۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچی تو دونوں لشکر میں بات بھی کر لی انہوں نے، اور سارے اس چیز کے لیے ایگری ہو گئے کہ بالکل لڑائی نہیں ہونی چاہیے، صلح صفائی سے الحمدللہ صلح صفائی سے معاملے کو حل ہو جانا چاہیے۔ تو جب یہ بات ہو گئی تو رات کے پہر کچھ سازشی لوگ آئے اور انہوں نے کیا کیا کہ دونوں لشکر کے درمیان میں آ کے کچھ جو تھے انہوں نے ایک لشکر کی طرف منہ کیا اور دوسروں نے دوسروں کی طرف منہ کیا اور تیر چلا دیے۔ اب ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر والے سمجھے کہ یہ تیر جو ہے نا یہ دوسرے گروہ نے چلائے ہیں، جبکہ وہاں والے سمجھے کہ انہوں نے بدعہدی کی۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ ایک جنگ چھڑ گئی۔ بہرحال وہ رک بھی گئی لیکن اس میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ طلحہ کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ میرے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس وقت دوسرے گروہ میں تھے، لیکن جب یہ بات سنی تو بالکل پیچھے ہو گئے۔ تو اسی جنگ میں ایک تیر آیا اور کہیں سے ان کے گھٹنے میں لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بہت پہلے ان کو بشارت دی ہوئی تھی۔ تو ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی نے چلتے پھرتے کسی شہید کو دیکھنا ہے تو طلحہ کو دیکھ لیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو اس وقت سے اندازہ تھا کہ مجھے شہادت ہی ملے گی۔ تو اس طرح ایک تیر آیا اور تیر آ کے ان کے گھٹنے پہ لگا، اور جب گھٹنے پہ لگا تو وہ کچھ اس انداز میں لگا کہ محسوس ایسے ہوتا تھا کوئی مین آرٹری کٹ گئی ہو، کہ بہت زیادہ خون بہا، اتنا خون بہا کہ اسی تیر کی وجہ سے یہ شہید ہو گئے۔ تو جب یہ شہید ہو گئے تو وہیں پہ ایک جگہ پہ ان کو دفن کر دیا گیا۔ اچھا، جس جگہ ان کو دفن کیا گیا تھا اس جگہ وہ تھوڑی سی نا نیچے کو تھی وہ جگہ، تو جب بارش ہوتی تھی تو پانی ادھر آ جاتا تھا۔ تو کئی سالوں بعد کسی شخص نے ان کو خواب میں دیکھا، جس میں انہوں نے کہا، یہ بار بار یہ خواب میں آیا اور انہوں نے کہا کہ پانی جو بارش کا پانی ہے نا یہ اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو مجھے نکال کے کسی اونچی جگہ دفن کر دیا۔ تو جب یہ خواب اس وقت کے بڑے علماء کو بتایا گیا، تابعین تھے غالباً، ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پہ یہ فرض ہے کہ اب آپ نا ان کو نکالیں اور ان کو اوپر دفن کر دیں۔ تو پھر کچھ لوگ جو تھے انہوں نے ان کی قبر جب کھولی ہے تو کئی سالوں بعد بھی ان کی لاش اور ان کا کفن اور وہ جو کافور رکھا جاتا ہے وہ بھی تازہ تھا، اور ان کو وہاں سے نکالا اور پھر اوپر دفن کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ شاعر کہتا نا کہ
زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسے با کمال لوگ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله